नारे हैदरी मोहम्मद आले मोहम्मद वरंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं, मजमे को बोझ नहीं होना चाहिए भाई। मेरे सुनने वाले सब आगे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। आगे आ जाओ प्लीज कम आप लोग बच्चों, आगे आ जाओ। ये सारी मेहनत आगे सारे बच्चे आगे आ जाओ। नो प्रॉब्लम, नहीं नो प्रॉब्लम जल्दी आते हैं। आप भी जरा अपने ज़बान से कहें तो शायद हो सकता है भाई। इतना नहीं समझ मैं तो गुजारिश करते ही रहता हूँ, मगर क्या कहूँ, वो लोग कहेंगे अपने पढ़ने के लिए जल्दी बुला लेते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें जल्दी छुट्टी मिल जाए। नहीं, कल संडे है लेकिन कोशिश करें वो जल्दी आ जाए तो आप 9 बजे ठीक रहेंगे। पर मोहम्मद आले मोहम्मद वरंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाह मन क़रा फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين. لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی آیت شریفہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، آپ کی خدمت میں اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے اپنے کلام کے لیے، آیات و بینات کے لیے، کہ اللہ نے منتخب کر لیا ہے سینوں کو، صدور کو اپنی آیات اور بینات کے لیے۔ یہ وہ صدور ہیں کہ جنہیں علم عطا کیا جا چکا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ظالم ہوگا، بے شک یعنی ظالموں کے سوا، ظلم کرنے والوں کے سوا کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان صدور کا انکار کرے گا۔ بے شک عزیزان گرامی، کل کی منزل میں ایک بات عرض کر دوں پہلے کہ دیکھیے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن کا تعلق کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، کتنی کلوزنس ہے ایک دوسرے میں، یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ میں ایک کو بلند کر رہا ہوں دوسرے کو پست کر رہا ہوں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دونوں قرآن ہیں، دونوں قرآن ہیں،
अभी इंतजाम कुदरत है कि एक को खामोश रखा, दूसरे को बोलता हुआ बना दिया है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको ये अंदाजा हो कि अहले बैत का कुरान से ताल्लुक क्या है, इनका रिश्ता क्या है। और देखिए, अगर कोई कलमा पढ़ने वाला अपनी तरफ से ये कहता तो शको शबहे की गुंजाइश थी, लेकिन बात उस किताब में कही जा रही है जिसके लिए अल्लाह ने पहले अहद ले लिया है कि अहद करो कि ये किताब शको शुबहे से बालातर है। जरा और फरमाया आपने, सबसे पहले उसने यही वादा ले लिया कि पढ़ने से पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब व ला रैब। अब अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में मैं तो इसे वादा ही कहूंगा कि ये वादा करने के बाद कि तेरी किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब जो शको शुबहे से बालातर है, और उसके बाद फिर शको शुबहा करना ये कुछ और नहीं है बल्कि जालिमों का तरीका। ये कोई और नहीं है, इसलिए कि एक बार इकरार और फिर इनकार, तो वमा यजदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, सिवाय जालिमों के इन आयात का कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर इजाजत दें आप तो लफ्जों को बदल के कह दूं कि आले मोहम्मद का इनकार करने वाला जालिम है। पर मोहम्मद आले मोहम्मद बरतर सलावत, दुश्मनान अहले बैत पे लानत, बेशुमार। बहुत उम्दा बात। और फरमाया वाह 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 वाह। कुरान खुद कह रहा है, और मैं आपकी खिदमत में पिछली, ये मेरा ख्याल तीसरी तकरीर है आज, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कुरान ही की रोशनी में गुफ्तगू की जाए। देखिए, हदीस पढ़ूंगा मैं, हदीस एग्जामिन करूंगा आपके सामने हदीस को। हदीस जब पढ़ेगा, अरे भाई हम नहीं मानते इसको, है या नहीं? अब मैं आपसे क्या कहूं, हजारों हदीस में बहुत छान फटक की वजू कर करके तो मुश्किल से 600 निकल पाएंगे, है या नहीं? अब मैं क्या कहूं कि जब पढ़ते रहे होंगे तो उन्हें बुखार आ जाता रहा होगा, है या नहीं? तो हदीस वो कहेंगे साहब ठीक है, इल्म रजाल पर ये पूरी नहीं उतरती है, हम इन्हें नहीं मानते हैं, आप मानते होंगे। मैं कहूंगा कि हम उसे नहीं मानते हैं, तुम मानते होगे, है या नहीं? तो हदीस में तो बड़ी झंझटें हैं मेरे अजीजों, लेकिन कुरान मजीद में किसकी हिम्मत है या नहीं? कुरान मजीद में किसकी हिम्मत है कि जो कुछ कह सके? तो आइए कुरान ही से गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू भी ऐसी कि जहां न बहुत ज्यादा तावीलात हो, न बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत हो, न बहुत ज्यादा तफसीर में जाने की जरूरत हो, बड़े सामने की बात है जो कुरान कह रहा है या नहीं? बहुत सामने की चीज है कि जो कुरान कह रहा है कि हमने सीनों को मुंतखब कर लिया है आयातो बय्यनात के लिए, है या नहीं? मुंतखब किया तो उसे मुंतखब किया जिसे इल्म दिया जा चुका है या नहीं? इल्म दिया जा चुका है। देखिए अजीजों, एक बार सल्लल्लाहु पढ़ दें मोहम्मद वाले, कल की बात में मंजिले तकमील तक पहुंचा दूं, फिर आते हैं। कल मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम के तौहीद पर जब ज़र्ब आई, भरा हुआ मजमा मस्जिद के अंदर उलमाए नसारा आ गए। और ये आए भी क्यों थे उलमाए नसारा? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने दावत भेजी थी इस्लाम के कबूल करने की। तो नसारा नजरान, यानी नजरान के रहने वाले नसारा क्रिश्चियंस, इनके उलमा ने जब इस खत को देखा तो चूंकि देखिए ये पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे थे उलमा, इन्होंने इंजील में उससे पहले तौरात में ये पेशीन गोई देख ली थी कि आखिरी नबी आने वाला है। अगर ये चीजें न होती तो जब काफिला लेके हजरत अबू तालिब तिजारत का जा रहे थे तो दैर के पास जब रुके
تو راہب نے سب کو دعوت کے لیے بلایا، لیکن چونکہ ابو طالب پیغمبر اسلام کو ساتھ نہیں لے گئے دعوت میں، تو اس نے اٹھتے ہوئے لقمے کو روک دیا لوگوں کے۔ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے دسترخوان پر بیٹھ کر لقمہ توڑنا چاہتا تھا آیا ہوا مجمع، اس نے کہا رک جاؤ، ابھی کھانے کو نہ شروع کرنا، جس کے لیے اس دعوت کا اہتمام کیا ہے اسے تو لائے ہی نہیں ہو۔ تو جناب ابو طالب سے اس نے یہ کہا کہ کوئی اور ہے تمہارے قافلے میں، تم اسے نہیں لائے ہو؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے اور وہ سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ اگر اس بھتیجے کی کوئی اہمیت راہب کی نگاہ میں نہ تھی تو پھر پوچھا کیوں حضور؟ پوچھنا تو درکنار، سب کو روک کے رکھا کہ جب تک وہ نہ آ جائے، ذرا غور کیا آپ نے، اس وقت تک کھانا نہ شروع کرنا۔ اور جب پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب لے کے آئے تو ایک بار اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ جب مجمع کھا کے چلا، ابو طالب پڑھنے والے تھے، پڑھ کے اس نے روک لیا، کہا ذرا رک جائیے، اس بچے کو بھی روکیے۔ مجمع چلا گیا، ابو طالب سے اس نے یہ کہا کہ حفاظت کرنا اس بچے کی، میں ان نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ آخری نبی ہے کہ جس کی نشانیاں محمد علی محمد بلند الصلوات، برابر صلوات پڑھتے ہیں مل کے، محمد تو آخری نبی اور یہ نشانیاں۔ اور فرمایا ایسا تو نہیں تھا کہ سب چھپا ہوا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے دعوت نامہ بھیجا تو وہاں سے آپس میں وہ بیٹھے، علماء نصارہ یعنی کرسچنز کے جو عالم دین تھے وہ بیٹھے، خط پڑھا، گفتگو ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چل کے ان سے گفتگو کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک ڈیلیگیشن، ایک وقت تیار کیا گیا۔ 3 بڑے بڑے عالم منتخب ہوئے نصارہ کے اور کچھ ان کے ساتھ اور لوگ ہوئے۔ یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ظہر کی نماز ختم ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی، پیغمبر مصلی پر تشریف فرما ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قافلہ مسجد میں داخل ہوا۔ جیسے مسجد میں قافلہ داخل ہوا، علماء نصارہ کا آنے کے بعد انہوں نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید سنا نہ ہو، دوسری طرف آئے، پھر سلام کیا، پھر پیغمبر نے منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ اب تھے تو سمجھدار نصارہ تھے، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مزاج نبوت سے واقف تھے، مزاج نبوت سے واقف تھے۔ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی چلو یہاں سے۔ جب باہر نکلنے لگے تو 2 شخص ملے۔ آپ یہ سنتے رہے ہوں گے، پتہ نہیں آپ نے ان دونوں کا نام سنا یا نہیں سنا ہے۔ 2 شخص ملے، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان۔ ہاں، ان کے بعد میں نام عفان نہیں تھا۔ میں ڈھونڈتا رہا کہ بھئی اس عفان کے معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ عرب میں عجیب طریقہ تھا، طوفانی تھا۔ نہیں، وہ تو سرد پڑ گیا تھا، طوفان تو یہ تھا۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا، گھر سے باہر نکلے، جو جانور سامنے پڑا اس کا نام لا کے رکھو۔ یہ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، یہ پیدا ہوا جو اس کا باپ نکلا سامنے تو بلی تھی، تو کہا ابو ہریرہ ہو گئے۔
تو جانوروں کے نام پر تو بے معنی نام رکھے جاتے تھے، نام بے معنی ہوتے تھے، یہ خود بھی بے مصرف ہوتے تھے، یہ خود بھی بے مصرف ہوتے تھے۔ بہرحال یہ دو شخص ملے، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ بڑا خوف پیدا کیا اس نے، عوف سے تو خوف پیدا کرتا رہا۔ ملے تو انہوں نے کہا، علماء نصارہ نے، ہم آئے تھے آپ کے پیغمبر کے پاس، کچھ باتیں کرنا چاہیے تھے، مگر انہوں نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو گفتگو کیا ہوتی؟ کچھ بتا سکتے کیا وجہ ہے؟ اب یہ ایک دوسرے کا بھی دیکھنے لگے، ان کا بھائی ہم تو نہیں بتا سکتے کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں؟ اتنے میں مولا نظر آ گئے، کہتے ہو کہ یہ جو ہیں یہ تمہیں بتا دیں گے کہ کیوں تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی پیغمبر کو پہچانتا ہے، اگر کوئی مزاج پیغمبر کو پہچانتا ہے تو علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ کہہ دیتے اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کسی سے پوچھ لو تم کو بتا دے گا، لیکن علی کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی پہچانتا ہے، معرفت مزاج نبی رکھتا ہے تو وہ علی ہے اور کوئی نہیں۔ جس منزل پر آپ کو میں لانا چاہتا ہوں اسے دیکھیں، مولا آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا علی یہ آئے تھے پیغمبر اکرم سے گفتگو کرنے کے لیے، تو گفتگو تو درکنار، پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہے، تو بتا سکتے ہو کہ کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ ایک بار مولا نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا ایسے ہی آئے تھے؟ کہنے کیا مطلب؟ کہا یہی لباس پہن کے آئے تھے تم؟ اب وہ لباس کیسا تھا؟ ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ مت پوچھئے، چونکہ ذہن میں ملوکیت بسی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہ بھی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، لہذا بادشاہت والا لباس پہن کے ان کے سامنے چلو۔ ذرا اور فرمایا، کبھی کبھی لباس بھی مرغوب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، لیکن مرغوب وہ ہوتا ہے جو لباس کے لیے ہو۔ اور جس کے تن پر اگر دوریا بھی آ جائے تو وہ بھی فخر کرنے لگے، اس کی نگاہ میں ایسے لباس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا یہی لباس پہن کے آئے تھے؟ کہا اس میں کیا حرج ہے؟ کہا جاؤ لباس بدل کے سادے کپڑے پہن کے آؤ۔ سادے کپڑے، اب وہ گئے ہوئے لباس بدل کے اور جلدی سے پھر چلے آئے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، اب جب آئے تو دیکھا کہ اندر آ رہے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اس لیے بھی استقبال کیا کہ وہ کسی دین کے روحانی پیشوا کو ذرا غور کیا آپ نے، بٹھایا۔ جب بٹھایا تو مولا نے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے ان کے سلام کا جواب کیسے دیا۔ دیکھیے حضور، جیسے مولا نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس لباس میں آئے تھے، قدر کیجئے، جس لباس میں آئے تھے وہ دینی پیشواؤں کا لباس نہیں ہے، انہیں اس لباس میں آنا چاہیے تھا جس لباس میں بین اس وقت آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر برین کی ویو لینتھ ملتی نہ ہوئی ہو، اگر مزاج شناسی نہ ہو تو وہی جواب کیسے علی نے دے دیا جو علی نے پیغمبر نے فرمایا۔ یہ جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر سوچ رہے ہیں اسے علی دیکھ رہے ہیں۔ مزاج میں یکسانیت ہے، فکر میں
यही जवाब दिया। सुभान अल्लाह। अब साहब बात होने लगी, कैसे तशरीफ लाना हुआ। अब आगाज गुफ्तगू, आपका दावतनामा गया था, आ गया था, भेजा हमने, हम उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्या करो, ईसा मसीह के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल, अल्लाह के पैगंबर थे भेजे हुए, कहा पैगंबर नहीं थे तो अल्लाह के बेटे थे। कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? कहा दलील ये है कि बेबाप के पैदा हुए। क्या दलील लाए? जरा गौर फरमाया आपने? अम्मा जब बेबाप के पैदा हुए तो फिर अल्लाह बाप कैसे हुए? जरा गौर करें, उनका बेबाप के पैदा हुए हैं, तो जब बेबाप के पैदा हुए तो फिर अल्लाह कैसे बाप हो गए? जरा गौर फरमाया आपने? याद रखिएगा, बातें जब दलील फराहम करता है तो जैसे वो लचर होता है वैसे दलील भी लचर होता है। अब जब ये कहा तो पैगंबर ने फरमाया कि फिर आदम के बारे में क्या ख्याल है? आदम भी तो बेबाप के पैदा हुए हैं, बेमां के पैदा हुए हैं, वो तो इससे बदरजे औला अल्लाह के बेटे हुए। ये बताओ नाके साले के बारे में क्या है? वो भी तो पहाड़ों के दरमियान से पैदा हुआ था, मगर ये मानने को तैयार नहीं थे, तो लगे हुए थे। जब बहुत ज्यादा हुज्जत हुई और अब ये कन्विंस नहीं हो रहे हैं, नहीं मान रहे हैं और तुले हुए हैं कि जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब आयत उतरी। क्या आयत उतरी? फमन हाजका फीहे मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना अबनाकुम निसाना निसाकुम अनफसना व अनफसकुम। अभी नहीं, उसके आगे देखिए क्या है, सुम्मा नब्तहिल फनजाल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। अगर तुम इसी हुज्जत पे हो, कटहुज्जती पर बिना वजह की बहस में लगे हुए हो, तो मेरे पैगंबर इनसे कह दीजिए कि अब इल्म आ चुका है, यानी अल्लाह ने ये इंकशाफ कर दिया है दलीलों से कि अगर ईसा हैं तो आदम उनसे बेहतर हैं, इसलिए कि आदम बगैर माँ और बाप के पैदा हुए हैं। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो इनसे कहिए फकुल, कह दीजिए क्या, न दो अब नाना अब ना। जरा फरमाया आपने, जाओ लेके आओ, किसे लेके आओ? अब नाना अब ना तुम अपने बेटे को, निसाना निसाकुम अपनी औरतों को, सब जमा कैसे बात? अनफसना अनफसकुम अपने नफ्सों को लेके आओ। हम अपनों को लेके आए, तुम अपनों को लेके आओ। फिर क्या? अल्लाह की बारगाह में बैठकर हम अपने हाथों को बुलंद करके ये दुआ करेंगे, सुम्मा नब्तहिल फनजाल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, कि जो हम में झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। जरा और फरमाया, जो हम में झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। हुजूर, मैं ये कहता हूं कि खैबर में अलम के लिए रात रात भर जागना आसान था, ओहद में बैठे रहना आसान था, पहाड़ियों पर चढ़ जाना आसान था, लेकिन मेरे अजीजों मैदान मुबाहिला में आना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। याद रखिएगा, इसलिए कि मैदान मुबाहिला झूठों की जगह नहीं, सच्चों की जगह। झूठों की जगह नहीं है, सच्चों की जगह है, इसलिए कि यहाँ अल्लाह का रसूल झूठों पर लानत के लिए अपने हाथ को बुलंद करेगा। अब वही आएगा कि जिसकी जिंदगी में कहीं झूठ न हो। अगर कहीं भी जिंदगी में झूठ हो वो नहीं आ सकता है। रसूल जिस पर लानत कर दे तो अज़ाब में देर नहीं होगी। ये मूसा की दुआ नहीं है कि कबूल होने में देर लगेगी। वाह 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 वाह।
یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ اب جناب میں یہ کہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ جو لوگ آئے پیغمبر کے ساتھ وہ بڑے مختصر تھے، بڑے مختصر تھے، زیادہ نہیں تھے، 2 بچے تھے، خود پیغمبر تھے، پیغمبر کی بیٹی تھی، پیغمبر کی نفس کی جہاں پر علی تھے۔ اب اس میں مجھے بہت زیادہ بحث نہیں کرنی، جس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ورنہ آپ یقین جانیے واقعہ مباہلہ وہ ہے کہ ایک ایک منزل پر گھنٹوں گفتگو کی جائے، گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہی ہے ساحِ اللہ کا، تاریخ کا وہ اہم واقعہ ہے کہ اگر مباہلہ نہ ہوتا تو قیامت تک توحید پر لگی ہوئی ضرب کبھی ہٹ نہیں سکتی۔ یہ مباہلہ تھا جس نے توحید کا بھرم رکھ لیا، جس نے قرآن کی عزت بچا لی، جس نے نبی کی نبوت کو بچا لیا ہے۔ لے کے آئے ہے یا نہیں؟ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں تو صلوات پڑھیں محمد محمد۔ دیکھیے جب آپ سنتے رہتے ہیں، ہمت افزائی کرتے رہتے ہیں تو دل چاہتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اگر خاموش رہیے گا تو میں بھی جلدی اتر جاؤں گا، لگتا ہے سمجھ پر محمد آل محمد برانتر صلوات۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے، اب ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کہ کہاں سے بات کو میں شروع کروں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائیں اس میں۔ دیکھیے اسکول میں جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو ابتدا میں اسٹارٹنگ میں جو تعلیم ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو نرسری کہتے ہیں، ابھی مجھے نہیں پتا ہے، تو جو نرسری میں پڑھاتا ہے وہی اس کو اسٹینڈرڈ فرسٹ میں بھی پڑھاتا ہے، وہی اسے سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھاتا ہے، وہی اسے تھرڈ اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھاتا ہے، وہی اسے جب گریجویشن ہوتا ہے وہی پڑھاتا ہے جو نرسری میں پڑھا رہا تھا۔ تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، جیسے جیسے درجے بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے استاد کا مرتبہ بڑھتا رہتا ہے، آ رہے ہیں آپ بڑھتے رہتے ہیں، ویسے ویسے اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ اب مان لیجئے ایک شخص ہے بیمار ہو گیا، پہلے تو اس نے ایک جنرل پریکٹیشنر سے دکھایا جا کے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے لکھا اس نے دوا کھائی، اس کی دوا سے فائدہ نہیں ہوا، مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تو ٹھیک ہے، اس ڈاکٹر کی بات میں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، وہ کہا بھائی یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، نہیں دوسرا ڈاکٹر دکھاؤ۔ تو اب جو دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا وہ ڈاکٹر جس نے علاج کیا ہے اس سے پست ہوگا یا اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا؟ بلند ہوگا نا، اس سے بلند ہوگا نا۔ اچھا انہوں نے بھی علاج کیا، ان کی دوا سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اب ان کا بھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس سے چلو، تو اب یہ جو تیسرا ڈاکٹر آئے گا ان دونوں سے بلند ہوگا، ہے یا نہیں؟ چوتھا آئے گا وہ ان سے بھی بلند ہوگا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، یعنی لاجیکلی پست کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلندی کی طرف بڑھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بلندی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مان لیجئے ایک مارکہ جنگ ہے یا نہیں؟ ایک کمانڈر گیا واپس چلا ہے، اب دوسرا جو بھیجا جائے گا اس سے بہتر ہوگا، تیسرا بھیجا جائے گا اس سے بہتر ہوگا۔ مجھے 1 2 3 سے مطلب نہیں ہے یا نہیں؟ اب جو جائے وہ اس سے بہتر ہو،